امت میں سے ایک گروہ، ایک فوج یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، قیامت تک کی کوئی صدی یا کوئی سال ایسا نہیں گزرے گا جب بیت المقدس کے دروازوں پر، مسجد اقصی کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد ما حولا جو ایریا ہے یعنی فلسطین، اس پر قیامت تک کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوگا کہ جو زمانہ تو ہو اور میرے غلام بیت المقدس پر پہرا نہ دے رہے ہوں اور میرے غلام بیت المقدس کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر جہاد نہ کر رہے ہوں۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، میرے غلام بیت المقدس کا سودا نہیں ہونے دیں گے، جانیں دے دیں گے نسل در نسل، مگر بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو آج کا فلسطینی، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، جو بے خطر ہو کر بمبوں سے، دھماکوں سے، آگ سے، ہر لحاظ سے بے خطر ہو کر وہاں پہرا دے رہے ہیں، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی فوج میں قبول فرمایا ہے، اور یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ جو حاکمان وقت یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے ہیں وہ پسند نہیں اللہ کو، وہ دھتکارے ہوئے ہیں، اور یہ جو نہتے ہو کر بھی وہاں پر اینٹوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے روڑے لے کر باطل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، سرکار نے ان کو اس وقت دیکھ لیا تھا اور فرمایا قیامت تک میری امت کا ایک لشکر بیت المقدس اور اس کے ارد گرد علاقوں پہ حق کی اذانیں دیتا رہے گا۔ ساتھ یہ ارشاد فرمایا لا يضرهم خذلان من خذلهم، لا يضرهم، انہیں دشمنوں کی دشمنی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ خذلان کا مطلب ہوتا رسوائی۔ لا يضرهم خذلان من خذلهم، کفر جتنا بھی اکٹھا ہو کے آ گیا، ان کو دشمنوں کی دشمنی کبھی رسوائی نہیں دے سکتی۔ ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ، قیامت آ جائے گی لیکن یہ کبھی بھی حق کا پرچم نہیں چھوڑیں گے اور حق کا جھنڈا بلند کر کے رکھیں گے۔ ادھر قرآن سے 2 آیات میں نے پڑھی، ان میں عدنا جو اللہ کا فرمان ہے، عدنا ہم لوٹیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم ان کو ماریں گے، تو رب ذوالجلال نے دست قدرت کی نیابت فلسطینیوں کو دی، یا جو بھی امت مسلمہ کا مجاہد وہاں جا کر جہاد کرے، کہ اس کے لڑنے کو رب نے اپنے عمل سے تعبیر کیا، اور پھر فرمایا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اللہ ان پر مسلط کرے گا، مَن يُصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ تو اس بنیاد پر 2 آیات اور یہ حدیث، احادیث بھی متعدد ہیں، یہ ہے اصل قوت ان مسلمانوں کی، اور یہی قوت ہے ہر علاقے میں زندہ رہنے والے مسلمان کی۔ اور اس میں میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے پوری دنیا کے لحاظ سے، اس میں یہ ہے کہ لن یزال امر امتی مستقیما، قیامت تک کے لیے میری امت کا ایک گروہ سیدھا رہے گا، مستقیم رہے گا، یعنی صراط مستقیم پہ رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا
اب اس پر ہزاروں محققین کا ایک ہی جواب ہے کہ لا یدرہم کے لفظ سچے ہیں، لن یدرہم جن احادیث میں ہے یہ لفظ سچے ہیں، اور پھر ادھر کئی ہزار شہید ہو گئے، کئی 10,000 شہید ہو گئے، کہیں اتنے زخمی ہو گئے. تو مطلب کیا ہے؟ ادھر حدیث کہتی ہے ان کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا. قیامت تک کے لیے میری امت کی ایک جماعت ایسی ہے حق پر قائم رہے گی، دنیا کی دشمن قوتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور دوسری طرف ہر صدی میں کتنے لوگ شہید ہوئے، اور وہ تو آغاز میں ہی یزید کے مقابلے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو لن یدرہم یا لا یدرہم کا مطلب کیا ہے؟ تو سب نے کہا ضرر یہ نہیں کہ جسم زخمی ہو جائے، اس مقام پر ضرر یہ نہیں کہ جان نکل جائے، ضرر یہ نہیں کہ شہادت ہو جائے، ضرر یہ ہے کہ وہ جماعت باطل کو مان کے ان کے ساتھ مل جائے، ورنہ حق پر جان نکل جائے تو دین اس کو شکست نہیں کہتا، امام حسین کی شہادت کو فتح کہتا ہے. اور قیامت تک کے لیے جو اس رستے میں ہیں اگرچہ وہ شہید ہو جائیں، یہ سرکار فرماتے ہیں کوئی نقصان نہیں، کیونکہ یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل مسئلہ تو دائمی کا ہے. اگر وہ گھاٹے میں جائے تو پھر نقصان ہے کہ جو مشکلات آنے پر باطل کے ساتھ مل جائے، جو مشکلات آنے پر چڑھتے سورج کو کا پجاری بن جائے، جو مشکلات آنے پر حق میں وقت کی ہاں میں لانا شروع کر دے، اس کو نقصان پہنچا. فرمایا قیامت تک کے لیے حق پرست دلیل، حجت اور برہان کی روشنی میں کبھی مغلوب نہیں ہوں گے. ہزاروں ٹینک، توپیں، میزائل ان کی دلیل کو سرنگو نہیں کر سکیں گے. وہ موت کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی حق کی اذانیں دیتے رہیں گے. اس بنیاد پر، ورنہ اگر یہ ویسے ظاہری طور پر ہوتا تو پھر تو آزمائش ہی نہ ہو سکتی. دنیا تو امتحان کا مقام ہے. اگر اللہ جنت سامنے کر دیتا تو پھر کون تھا جو جنت کے لیے کوشش نہ کرتا؟ اور اگر جہنم رب سامنے دکھا دیتا تو پھر کون تھا جو اس سے بچنے کی کوشش نہ کرتا؟ ارے ایک تنوری میں آگ ہو، اس میں کوئی کہے کہ تو اس میں داخل ہو جا تو کہتا ہے میں کیوں داخل ہوں؟ آگ بڑھے تو پیچھے پیچھے ہٹتا ہے. تو جہنم دیکھ کر کون تھا جو جہنمیوں والے کام کرتا؟ رب نے جہنم کو بھی چھپا کے رکھا ہے اور جنت کو بھی چھپا کے رکھا ہے، اور کہا ہے ایمان بالغیب رکھو، دیکھے بغیر مانو کہ جنت کیسی اچھی ہے، دیکھے بغیر مانو کہ جہنم کا عذاب کتنا تیز ہے. اب آزمائش ہے، اب امتحان ہے. اگر حق والوں کو کبھی کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا، زخمی نہ ہوتے، شہادت ہی نہ ہوتی، تو پھر تو سارے کی حق والوں کے ساتھ آ ملتا کہ دوسری طرف کیا جانا ہے، دنیاوی سارے مفادات کو یہاں مل رہے ہیں، ادھر ہی ہم آ جاتے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ آزمائش رکھی اس دنیا کے اندر، اور اس آزمائش میں ظاہری طور پر تو نقصان آ جاتا ہے، لیکن جو حق کا ساتھ دیتا ہے وہ دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکتا، اس کے دشمن ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے ہاں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اگر اللہ سارے لوگوں کے گھر سونے کے دے دے، سیڑھیاں ان کی سونے کی ہوں، سارے ایمان والوں کی، تو رب میں کیا کمی ہے؟ اللہ نے تو کن کہنا تھا تو ساری زمین سونا اس کا حکم مانتا ہے، فوراً زمین میں ہر طرف مکانات بن جاتے سونے کے.
یا ادھر کفار کے لحاظ سے رب چاہتا تو ان کے بن جاتے، جس طرح کے دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی ہے، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فرمایا جب کچھ لوگ ہمارا پڑھایا ہوا سبق بھول گئے تو ہم نے ان کے لیے ہر شے کے دروازے کھول دیے، حالانکہ سبق بھولے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے کبھی تو اس لیے کہ بندہ